بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے اور جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، بلکہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور جمعہ پھر رمضان میں ہو تو ظاہر ہے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جمعے کے دن خاص طور پر 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ پہلی چیز، جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بہت سارے فضائل آئے احادیث میں، مختصر وقت میں سارے نہیں ذکر کیے جا سکتے، لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے برپا ہوں گے اور ایسے خطرناک فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اچھا خاصا ایک آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور فتنوں میں مبتلا ہو کر کچھ ہی دیر میں اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسے خطرناک فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ تو ان فتنوں کے زمانے میں اپنی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ سورہ کہف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو پوری سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور بعض روایتوں میں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ کبھی بھی دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آیتیں بھی ہمیں یاد ہو جائیں، ورنہ کم از کم ہر جمعے کو مسلمان اس کا معمول بنائے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اور اس کا وقت جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مغرب میں وقت داخل ہو جاتا ہے، اور جمعے کی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ دوسرا عمل جو جمعے کے دن ہر مسلمان کو اہتمام سے کرنا چاہیے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ درود شریف آپ علیہ السلام پر درود پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی ترغیب دی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو میں خود اور میرے فرشتے اپنے نبی پہ رحمت نازل کرتے ہیں، لہذا تم بھی اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس لیے تم بھی اس درود میں اپنا سعادت کا حصہ ضرور ڈالو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے جو پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ زمین پر ایسے لوگوں کو تلاش کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور وہ اللہ کے نبی کے روزے پر آ کر اس شخص کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر درود پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں جو آپ کا امتی ہے اس نے آپ کو یہ 100 200 1000 2000 جو اللہ توفیق دے اتنے درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہوگی کہ میں اور آپ درود شریف پڑھیں اور حضور علیہ السلام کے قبر مبارک میں ہمارا آپ کا نام لیا جا رہا ہوں۔ تو اس لیے درود شریف کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن تو خاص طور پہ اس کو اپنا بھرپور معمول بنانا چاہیے۔ ایک درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، آپ دیکھیں گے ہمارے مسجد کے اندر کے حصے میں گھڑی کے پاس یہ درود لکھا ہوا اور یہ اس لیے لکھوایا گیا کہ ہر مسلمان کم از کم اس کا اہتمام کرے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ چند منٹوں کا درود اور ہم اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں، لہذا خوب درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو ہر مسلمان کو جمعے میں جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوشش کر جمعے کی تیاری کر جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی فکر کریں۔ جو جتنا جلدی مسجد پہنچتا ہے اتنا ہی اجر کماتا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد پہنچتا ہے وہ اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ صدقہ کیا اور اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا۔
दूसरे नंबर पर जो आता है वो ऐसा है जो गाय ज़बह की और अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो ऐसा है जैसे उसने कोई बकरी ज़बह की, अल्लाह के रास्ते में सदका की, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। और चौथे नंबर पर जो आता है वो ऐसा है जैसे मुर्गी ज़बह की और अल्लाह के रास्ते में सदका की, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। और जैसे दर्जा बदर्जा लोग आते रहते हैं, उनके अमाल लिखे जा रहे होते हैं, और जब इमाम मस्जिद में नमाज जो बयान के लिए खुतबे के लिए आते हैं तो बस फरिश्ते ये खाता बंद कर कर बैठ जाते हैं। तो लिहाजा हमें आपको इस आदत को हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जुम्मे की नमाज में जल्दी पहुँचें। ये 3 अमाल हो गए। चौथा अमल, वो जुम्मे के दिन एक साथ ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है, और अक्सर मुहद्दिसीन के यहाँ वो घड़ी असर से लेकर मगरिब तक के दरमियान की है, यानी एक वक्त ऐसा है कि इसमें दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा असर से मगरिब में तो जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। जुम्मा हो, रोज़े की हालत हो, रमज़ान जैसी मुबारक साथ है, कितने प्लस पॉइंट जमा हो गए, कितनी मुबारक कबूलियत की घड़ियाँ जमा हो गई। इसलिए जुम्मे के दिन असर के बाद ख़ास तौर पे उम्मी दिनों में भी और रमज़ान में ख़ास तौर पे असर से मगरिब बजाय अपने आप को मुख्तलिफ़ कामों में लगाने के दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसका जुम्मे में अहतमाम करना है। सूरह कहफ की तिलावत, कसरत से दुरूद शरीफ, और जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में जल्दी से पहुँचना, और असर से मगरिब खुसूसी तौर पे, वरना उमूमी तौर पे पूरे जुम्मे के दिन दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो दुआ मांगते रहना, अल्लाह ताला से अपने मसाइल को हल करवाना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।